بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حقیقت پر مبنی ایک واقعہ آپ سے عرض کرنا ہے کہ ایک شخص مزدوری کی غرض سے اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کے دیار غیر میں جا کے بسا۔ 40 سال کا اس نے عرصہ وہاں پہ گزارا۔ 40 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد جب وہ واپس آیا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کی اس نے شادی آنے سے پہلے کر دی تھی۔ 40 سال کے بعد جب مکمل سب کو چھوڑ کے وہاں پر گھر آیا تو اس نے ارادہ کیا کہ اب جا کے چھوٹے بیٹے کی شادی کروں گا اور اس کے بعد اپنے وطن کو چھوڑ کر واپس نہیں آؤں گا، بلکہ میں اپنے گھر ہی رہوں گا، اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ جو وقت ہے گزاروں گا۔ قسمت اس کی ایسی تھی کہ جب واپس آیا تو اس نے اپنے بچے کی شادی کی۔ شادی کے چند ماہ بعد اسے ہارٹ کا پرابلم ہوا، اسی کے ساتھ وہ چل بسا۔ جب وہ دنیا سے گیا، اس کے مرنے کے بعد تھوڑا سا عرصہ گزرا تو دونوں بھائیوں نے آپس میں بٹوارا کیا، کیونکہ ان کا باپ آؤٹ آف کنٹری اس نے کافی عرصہ گزارا، جس میں اس نے 2 مکان بنائے، ساتھ اس نے کاروبار بنائے۔ بچوں نے بٹوارا کیا، ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کی۔ ایک گھر ایک حصے میں آیا، دوسرا گھر دوسرے حصے میں آیا، کچھ کاروبار انہوں نے آپس میں تقسیم کیا۔ جھگڑا فساد یہاں تک پہنچا ہوا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بولنے سے بھی قاصر تھے۔ جب بٹوارا ہو چکا، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ختم ہو گئی، ایک محلے میں ایک بستی میں رہنے کے باوجود وہ آپس میں نہ گفتگو کرتے، نہ آپس میں دکھ درد بانٹتے۔ چند سال گزرے، چند سالوں کے بعد چھوٹے بھائی کو پتا چلا، کسی شخص نے آ کے بتایا کہ آپ کا بڑا بھائی تو وصال کر چکا ہے، فوت ہو گیا ہے، اپنے گھر میں پڑا ہے۔ چھوٹا بھائی دوڑتے دوڑتے اپنے بھائی کے گھر پہنچا۔ گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، اس کا بھائی چارپائی پہ پڑا ہے، میت اس کی ہے۔ اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ وہ لپک گیا، رونا شروع ہو گیا، اتنا بلند آواز سے رویا کہ اس کو کوئی ایسا پرابلم لاحق ہوا کہ اسے اٹھایا گیا، بے ہوش ہوا، اٹھایا گیا، ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ جب ہاسپٹل پہنچا تو اس کی بھی روح نکل گئی۔ دونوں بھائی ان کا انتقال ہو گیا، دونوں فوت ہو گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس جائیداد، جس زمین کے لیے، جس کاروبار کے لیے آپس میں لڑے پٹوارا ہوا، وہ سب کچھ پیچھے رہا۔ نہ ہی وہ 40 سال اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر جانے والا باپ رہا، نہ ہی وہ دونوں بیٹے رہے۔ جائیداد، کاروبار، وہ مکان، سب کچھ یہیں کا یہیں رہا۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھائی سے محبت کا رشتہ وہ جتلاتا ہے، مرنے کے بعد وہ پیار الفت کی باتیں کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کی فوتگی کا جو خرچہ ہے اس پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے کہ میں نے آج کھانا میں نے بنانا ہے، آج میں نے کھانا بنانا ہے، آج میں نے کھانا بنانا ہے۔ ایک بھائی اٹھتا ہے، وہ اس کے اصالِ ثواب کے لیے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ جس مقصد کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو ہم مرنے کے بعد محبت جتلاتے ہیں، مرنے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اگر وہ ہم دنیا میں اس کی زندگی میں کریں تو اس میں کیا ہی مزہ ہے۔ ایسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی میں بھائی کھانے کو ترس رہا ہے، دوسرا بھائی لاکھوں میں کروڑوں میں کھیل رہا ہے، گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، اپنے کاروبار پہ لگا ہے، دوسرا بھائی کچے مکانوں میں ہے، اس کے پاس گاڑی تو دور کی بات، اس کے پاس موٹر سائیکل تک نہیں۔ مرنے کے بعد پیسے والا بھائی، کاروباری بھائی جس کے پاس دولت ہے، وہ اس کے مرنے کا سارا خرچہ اٹھا لیتا ہے۔ اگر وہ اس کی زندگی میں یہ اخراجات اٹھا لیتا، اس کے منہ میں نوالا دے دیتا، اس کی بیماری کے معاملات جو ہیں وہ خود سنبھالتا، جتنے اخراجات ہوتے وہ خود اٹھاتا، تو کتنا ہی اچھا تھا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، مرنے کے بعد نہیں بلکہ زندگی میں اپنوں کا خیال کریں۔
زندگی میں اپنوں کی قدر کریں، زندگی میں اپنے بھائی کو سہارا دیں۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کی میت کو کندھا دیں تو کندھا دینے والے کو ہر قدم کے بدلے ثواب ملتا ہے، ہر قدم کے بدلے کندھا دینے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ تو مرنے والے کو اٹھانے کے لیے ہے۔ اگر جو زندہ ہے، زندہ کو سہارا دینے سے آپ کو پتہ ہے کتنا اجر ملتا ہے۔ زندہ کو سہارا دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کا محبوب خوش ہوتا ہے۔ لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنے والے کے دکھ درد میرا اللہ دور کرتا ہے۔ لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے والے کی تکلیفیں مصیبتیں اللہ دور کرتا ہے۔ ہم اگر زندگی میں اپنے بھائیوں کی قدر کر لیں، اپنے عزیزوں کی قدر کر لیں، اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں، یقین جانیے اس سے بڑی پرسکون زندگی اور نہیں ہوگی، اس سے بڑی پرلطف زندگی نہیں ہوگی۔ آپ سے آخر میں یہی گزارش کروں گا، اگر آپ کے بھائی حیات ہیں، اگر آپ کے بھائی زندہ ہیں، ان کے ساتھ اپنے دکھ درد کی بات کریں۔ یہ نہ ہو کہ کل مرنے کے بعد آپ اپنے بھائی کی قبر پر جائیں، وہاں پہ روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنا دکھ درد بتائیں گے تو آپ ضرور، لیکن آگے سے جواب نہیں آئے گا، آگے سے آپ کی دل جوئی نہیں ہوگی۔ آپ اگر زندگی میں اپنے بھائی کی قدر کریں، اچھا وہ بھائی جس بھائی نے اپنی جوانی چھوٹے بھائیوں کو پڑھانے میں، چھوٹے بھائیوں کا مستقبل کرنے میں لگا دی، اپنی داڑھی کے جو بال ہیں وہ سیاہ تھے وہ سفید ہو گئے، اس میں اس نے چھوٹے بھائیوں کا خیال کیا، چھوٹے بھائیوں کی جو پرورش کی، چھوٹے بھائیوں کے پڑھنے کا خیال کیا، ان کے خراجات پورے کیے، بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، معاملات کرتا رہا۔ اب جب اس کی باری آئی بڑھیپے کی، چھوٹے بھائیوں کے کمانے کی، تو چھوٹے بھائیوں نے اس کا سہارے بننے کے بجائے اسے تکلیف دکھ دینے شروع کر دیے۔ اگر ایسا آپ کر رہے ہیں تو خدا را یاد رکھیں، اگر آپ کی زندگی ہے، آپ کو باقی دنیا کی چیزیں مل جائیں گی، کاروبار مل جائیں گے، کوٹھیاں گاڑیاں مل جائیں گی۔ آپ اگر شادی شدہ ہیں، آپ کو اس چیز کا خوف ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے میرا گھر اجڑ جائے گا، گھر دوبارہ بن جائے گا، لیکن اگر بھائی گزر گیا، بھائی چلا گیا، وہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ میری بات کو ہلکا نہ جانیے، اس بات پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ اس کے ثمرات دیکھیں گے، اللہ کریم کتنی آپ کو برکتیں عطا کرے گا۔ اچھا ہمارے جو دیہاتی ماحول ہے ان میں سسٹم یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی کا کہ اکٹھے رہتے ہیں، سب بھائی کمائی کرتے ہیں، کر کے اکٹھا ایک جگہ پہ کھانا بنتا ہے، ایک جگہ پہ رہتے ہیں۔ کسی کا کوئی دکھ ہو، درد ہو تو کسی ایک کو نہیں، وہ سب کو ہوتا ہے۔ وہ بلکہ ایسے کہیں کہ وہ دکھ درد بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ خوشی جو ہے اگر ایک کے پاس ہو تو سب کے پاس برابر ہوتی ہے، سب خوش ہوتے ہیں۔ آپ ایسا معاملہ کر کے دیکھو تو صحیح، آپ کے اخراجات میں کمی آئے گی، آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا، اللہ کریم برکت عطا فرمائے گا۔ اگر بات اچھی لگے اس کو دوستوں تک شیئر کریں، اس پر عمل کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، ہمارے فیس بک پیج کو آپ لائک کر دیجئے، کمنٹ میں اس کا اظہار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم
الغفور الشكور